بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کی آزادی کی جب بات آتی ہے، جشن وغیرہ کی جب بات آتی ہے، تو اس موقع پر بعض چیزیں تو ایسے کی جاتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، اور بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن کی گنجائش ہے۔ تو جشن آزادی کے موقع پر بعض سوالات جو کیے جاتے ہیں ان کے جوابات یہاں عرض کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ ذہن نشین رہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ معلوم کی جاتی ہے کہ جو مشہور بات ہے، جو کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، تو کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ روایت کے طور پر جو اس بات کو پیش کیا جاتا ہے اور لوگ حدیث کہہ کر اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر درست نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں، فطری طور پر ہر انسان کو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، تو اس سے فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو فطری طور پر اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو ایک محبت ہونا اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے ایک فطری چیز ہے۔ البتہ یہ کہنا ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے بعض رات جو زبردستی یہ کہہ کر اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کتاب النوادل کے اندر ہے کہ حب الوطن من الایمان کے الفاظ کی روایت موضوع ہے، تاہم بعض محققین محدثین کے نزدیک اس کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وطن سے محبت کا سبب وہاں رہنے والے اعزاء اور فقراء وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہو۔ ایسے ایک بات یہ کہی جاتی ہے، بہت سے حضرات اس بات کو لکھتے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا یا علم کی خوشبو آتی تھی۔ علامہ اقبال نے بھی اس طرح کے اشعار کہے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس طرح کے اشعار بھی کہے گئے ہیں، اور جب بات شاعری کے اندر آتی ہے تو اس کو بہت شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو بھی اصل جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہی شاعری کی وجہ سے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہندوستان سے جو ہے خوشبو ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہو رہی ہے، یا یہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے، اس طرح کی جو بات کہی جاتی ہے حدیث کے نام پر، تو یہ درست نہیں ہے، کوئی اس طرح کی حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان میں ہے۔ یہاں کی ہوا کو یا خوشبو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قرار دیا ہے۔ حضرت آدم وہیں پر اتارے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا۔ گویا کہ یہاں خوشبودار پودا لگا ہندوستان کے اندر، تو اس کے بعد یہاں کی سرزمین جو ہے وہ خوشبودار ہو گئی گویا کی۔ تو اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور جو حضرات تقریر کیا کرتے ہیں علماء اور خطبہ حضرات، وہ اس روایت کو بنیاد بنا کر وہ تقریر کر سکتے ہیں اور اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے نام سے اس کو بیان کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس بات کو بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا اتارا جانا، تو یہ بھی روایتوں کے اندر ملتا ہے، موقوف روایتوں کے اندر، مرفوع روایتوں کے اندر نہیں ملتا ہے، موقوف روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے جیسے، یا حضرت ابن عباس کی روایت ہے، تو ان کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارض ہند پر اتارا، اور روایت یہ سنداً صحیح ہے۔ ایسے ہی یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ جو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے تو اس کی کیا قیودات اور کیا حدود اس کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آزادی کا جشن منایا جاتا ہے تو بعض مواقع پر تو میوزک وغیرہ، ڈانس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے تو سب کی سب چیزیں خرافات کے اندر شامل ہیں، شرعی طور پر ان کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ آزادی کا جشن اگر اس طرح سے منایا جا رہا ہے کہ جو مجاہدین آزادی ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی قربانی کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور دیوبند کے اندر وہاں جو اساتذہ اکرام ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں۔
اور اس میں جو ہے جو مجاہدین آزادی ہیں، علماء اکرام کی جو قربانیاں ہیں، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور جو قربانیاں پیش کی، ان کو بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا بیان ہونا بھی چاہیے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ قربانیاں پیش کی۔ تو جشن آزادی کوئی مذہبی کام نہیں بلکہ قومی جشن ہے جو ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کے لیے خوشی کا دن ہے، لہذا اس کو اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اس میں شرکت کی اجازت ہے، بشرطے کہ خلاف شریعت اور منکرات امور وہاں نہ پائے جاتے ہوں۔ اسی طرح دعوت افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جماعت مغرب مسجد کی یہ دو سوال گویا کہ کسی نے کیے ہوں گے۔ تو بہرحال جشن آزادی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جب 15 اگست وغیرہ کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے اور قومی گیت، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، جن گن من ادھینائک۔ اب بعض رات تو منع کرتے ہیں کہ بھئی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بعض رات اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو۔ ایک تو وہ ترانہ ہے وندے ماترم، تو اس کے بارے میں تو علماء نے بالکل واضح کر رکھا ہے کہ چونکہ اس کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس میں وطن کو جو ہے گویا کہ اس کی پوجا کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں وہ الفاظ کہنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن یہ جو جن گن من کے الفاظ ہیں چونکہ ان میں کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں، تو اس لیے اس کی جو ہے اجازت دیتے ہیں۔ اور یہ جو جھنڈے کو سلامی دینے والی جب بات آتی ہے تو ایک ویڈیو اصل بہت گردش، اس کو بہت شیئر کیا جاتا ہے اس طرح کے مواقع پر، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے شرکی ہے در حقیقت، اور شرکی ہی کی ایک قسم ہے یہ، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ بھی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں یا جو مسلمان بھی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کہیں دور دور تک بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی پوجا کر رہے ہیں یا پرستش کر رہے ہیں، بلکہ صاف طور پر پتہ رہتا ہے کہ ایک جھنڈا ہے اور محض اس کے عزت و احترام میں اس کو سلامی دی جا رہی ہے، وہاں کوئی پوجا کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، عبادت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جب عبادت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ غیر جو ہے جھنڈے کی عبادت کرتے ہوں اور ان کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہو، بلکہ یہ احترام، عزت اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے، تو بس اسی حد تک ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جھنڈے کو سلامی دینا ایسا نہیں ہے کہ شرک کے تحت آتا ہو، یہ شرک نہیں ہے، جائز ہے، گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، تو اس کو شرک کہنا جو ہے درست نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں سلام اور جواب سلام سے متعلق جو کچھ احکام و ہدایات ہیں وہ پرچم کی سلامی پر لاگو نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ایک قومی مشترکہ عمل کے قبیل سے ہے۔ اگر قومی ترانے کا مضمون درست ہو اور اس کو پڑھنے میں قانون کھڑا ہونا لازم ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے، بہت سی مساجد کے اندر اصل یہ جو جشن وغیرہ منایا جاتا ہے آزادی کا، تو مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہونے لگا ہے، تو جب مساجد کے اندر ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو پھر اس میں جو حدود اور قیودات ہوتی ہیں ان کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر جھنڈے کو لہرانا اور باقاعدہ مسجد کے اندر اس طرح سے جو ہے پروگرام کرنا کہ وہ ایک سیاسی پروگرام بن جائے اور مسجد کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ ملحوظ نہ رہ پائے، تو شرعاً جو ہے ظاہر اس سے منع کیا جائے گا، اور اس سے اہل علم منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جشن آزادی اگر منایا بھی جا رہا ہے تو یہ مسجد کے باہر ہونا چاہیے، مسجد کے اندر جھنڈے وغیرہ جو لہرائے جاتے ہیں یا بچے وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے احتیاط برتنی چاہیے اور احتیاط کی جانی چاہیے کہ مسجد کے اندر یہ سب نہ ہو، مسجد کے باہر ہی ہو۔ ایسے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جے ہند بولنا یہ درست ہے یا نہیں، تو جے ہند کی تو گنجائش ہے، اس لیے کہ جے ہند کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جے ہو، اور ہندوستان جو ہم اردو میں کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، وہی اس کا مطلب ہے، تو جے ہند تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، جے ہند کہا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو جملہ ہے بھارت ماتا کی جے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اہل علم اس سے منع کرتے ہیں، اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ماتا یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہ تصور ہے، تو غیروں کے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو ماتا ہے بھارت، گویا کہ وہ ایک بت ہے
اور اس کی جے جے کار کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کسی بت کی جے جے کار کرنا تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. یعنی گویا کہ وہ جو ہندوستان ہے اسے ایک ماتا دیوی کے درجے میں رکھتے ہیں اور پھر اس کی جے جے کار کرتے ہیں. تو اب ایک مسلمان کے لیے وطن جو ہے وہ دیوی کے درجے میں تو نہیں ہے, وہ معبود کے درجے میں تو نہیں ہے. تو اس لیے بھارت ماتا کی جے کہنا جائز نہیں ہے. ہاں جے ہند کہنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کی گنجائش ہے. ایسے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ جو علامہ اقبال کے مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا اور مشہور ترانہ ہے, تو اس میں چونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہندوستان وہ سارے جہاں سے اچھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکہ اور مدینہ سے بھی ہندوستان اچھا ہے؟ تو جواب ہر مسلمان یہی دے گا کہ نہیں بھائی, مکہ اور مدینہ سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے, مکہ اور مدینہ سے تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ تو یہ کہنا تو جائز نہیں ہونا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ترانہ پڑھنا درست نہ ہو, بلکہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے جواب اہل علم نے دے رکھا ہے, جیسے کتاب الفتاویٰ کے اندر بہت تفصیل سے اس بات کو لکھا گیا ہے کہ جب یہ بولا جا رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو گویا مکہ اور مدینہ کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے, ترجیح دی جا رہی ہے. بلکہ اس طرح کی بعض مرتبہ آدمی شاعری میں اس طرح کی گفتگو کر دیتا ہے, یا اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کس چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان جو ہے بہتر ہو مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں. مثلا یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھیتی باڑی وغیرہ یا موسم کا اعتدال وغیرہ, تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اندر جو ہے بہتر ہو وہاں کے مقابلے میں. تو اگر کسی ایک چیز کے اندر بہتر ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ہو سکتا ہے یہ بات کہہ دی گئی ہو. اس لیے کہ علامہ اقبال ظاہر مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے. ان کے جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ تو نہیں رہے گا کہ میں مکہ اور مدینہ سے بھی افضل جو ہے ہندوستان کو بول رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں مزید وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا گیا ہے. چنانچہ فتوے کے الفاظ یہ ہے کہ اچھا یا برا ہونا ایک اضافی چیز ہے, اس لیے ممکن ہے کہ قائل کی مراد جمی جہاز سے نہیں بلکہ بعض جہاز سے ہندوستان کو تمام جگہوں پر فوقیت دینا ہو. نیز اس ترانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے, نہ کہ تمام مقامات پر اسے فی الواقع فوقیت دی جائے. اسی طرح یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارے جہاں میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ داخل ہی نہ ہو بلکہ ما سوا پر ہندوستان کو فوقیت دینا ہو, کیونکہ مقامات مقدسات تو مستقل نصوص کی بنیاد پر سب سے فائق ہیں ہی, وہاں تو نص وارد ہے نا ان کی فضیلت کے بارے میں. بہرحال کسی کلام کی مراد متعین کرتے وقت متکلم قائل کے احوال کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ علامہ اقبال سے توقع نہیں کہ وہ ہندوستان کو مکہ اور مدینہ سے بھی افضل قرار دیں گے. اس لیے اس کلام کی توجیہ ضروری ہے. صرف کلام کے ظاہر کو دیکھ کر متکلم یعنی علامہ اقبال مرحوم کو گستاخ ٹھہرانا درست نہیں ہے. تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس کو بھی پڑھنا جائز اور درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.